اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب فرماتے ہیں کہ کاتبین وحی پر شبہ کرنے سے قرآن کے اوپر شبہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے خود حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر کوئی اس کا یہ جواب ہے کہ دیکھیے جو چیز قطعی ہوتی ہے تو اس کے اسباب بھی قطعی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز قطعی علم ہے تو اس کے اسباب بھی قطعی علم ہوں گے اور قطعی ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اسباب تو دنی ہوں اور شے قطعی ہو جائے، یہ محال ہے۔ اب قرآن جو ہے وہ قطعی کس وجہ سے ہے کہ کاتبین وحی جو ہیں وہ قطعی الاعتبار ہیں، ان پر اعتبار قطعی ہے، ان پر شکوک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ اسباب میں سے قاعدہ یہ ہے کہ مقدمہ واجب ہوتا ہے، یعنی ضروری کا مقدمہ ضروری ہوتا ہے، مقدمہ تو ضروری ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جن حضرات کو اس کا علم نہیں ہوتا وہ شاید جہمی صاحب کی بات پر پریشان ہوں۔ دوسری بات وہ یہ کہ یاد رکھ لیں، وہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی اللہ کے ہی ذمے ہے۔ پوری میں اس پہ تفصیل کب انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو یہ بھی انہی کاتبین وحی سے ہم تک آئی ہے، تو بس اگر کاتبین وحی پر اعتبار ہے تو اس آیت پر بھی اعتبار ہے، اور اگر اس کاتبین وحی پر بھی اعتبار نہیں تو اس آیت پر کیسے اعتبار ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت مبارکہ جو قطعی ہے اور اس کی وجہ سے ہم قرآن کو قطعی مانتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ کاتبین وحی سے ہم تک آئی ہے۔ اور کیسے آئی ہے؟ نقلاً الینا متواتراً۔ ٹھیک ہے، تو اگر جہمی صاحب کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہ آئے نا، یا ان کے ماننے والوں کو، تو ان کی عقل کا بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عقل میں کوئی مسئلہ ہے۔ ادروائز کوئی مسلمان ایسی بات نہیں کہہ سکتا، اور کوئی ذی عقل خواہ و غیر مسلم وہ بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو وجہ ثبوت یا وجہ سبب ہوتا ہے، اسباب ہوتے ہیں کسی بھی شے کے، ان پہ شبہ کیا جائے اور شے کو قطعی مانا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تک جو قرآن نقل ہوا ہے تو اسباب نقل قطعی ہوں گے تو ہم تک قرآن قطعی پہنچے گا۔ بہت ہی اہم بات ہے، لیکن جہلمی صاحب کو یہ بات شاید سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہلمی صاحب نہ تو کاتبین وحی پہ اعتبار کرتے ہیں نہ محدثین پر۔ محدثین کے خلاف تو اپنے زعم میں باطل میں وہ ثبوت بھی فراہم کر چکے ہیں، اور کاتبین وحی کے خلاف بھی بول چکے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کا جو ذہن ہے وہ جان کر، وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن جان کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دجال اکبر جب آئے گا تو وہ شاید انہی خطوط پر لوگوں کو گمراہ کرے۔ واللہ عالم بالصواب۔